کی ہے اس میں اتنے سچ کے نام پہ پریس کانفرنس کی اور اس میں اتنے جھوٹ ہیں اور ہاف ٹروتھس ہیں اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نہیں ہوئی ہیں کہ جی ہم نے اس کو آفر کیا. بتایا کہ کیوں کس ٹائم پہ ایکسٹینشن آفر تھی, کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی. اگر پوری بات بنائیں تو ان کے لیے بڑا امبیرسنگ ہوگا سب کچھ. لانگ مارچ کا آغاز ہو گیا ہے, مجھے یہ بتائیے کہ اس سے الٹیمیٹ گول آپ کیا اچیو کریں گے؟ دیکھیں, اس سے ایک ہی گول چاہتے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشنز. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ حکومت ہو جو کہ پاکستان کی عوام الیکٹ کرے, الیکشن سے آئے, آکشن سے نہ آئے. یہ جو حکومت آئی ہے انہوں نے پیسے خرچ کر کے, ہارس ٹریڈنگ کر کے, لوگوں کے ضمیر خرید کے انہوں نے گورنمنٹ کرائی ہے. اور اس کے بعد ان کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا تھا جو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر آلموسٹ $5 بلین یعنی 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز ہیں. تو ان کا کوشش صرف آئے اس کے لیے تھے. تو پہلے تو ظلم یہ ہے کہ انہوں نے اکانومی کو ہماری اکانومی بالکل تباہ ہو گئی, آج ڈیفالٹ کی طرف پاکستان جا رہا ہے. کیونکہ ہمیشہ جب یہ آتے ہیں اکانومی, ہم آئے تھے تو بینکرپٹ چھوڑ کے گئے تھے, اس کے بعد آ کے اپنے سارے کرپشن کیسز آئے. کیسے ایک باہر سے ایک پوری پلان بنا یہ رجیم چینج کا, جو کہ سائفر اب پبلک یہ ہو چکا ہے, کانورسیشن ڈونلڈ وو اور ہمارے ایمبیسڈر واشنگٹن میں. اس کے بعد لو کانفیڈنس ہوئی, پیسے لے کے انہوں نے ہمارے لوگ خریدے اور اس کے بعد اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے شروع کر دیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشنز ہوں. یہ انسٹیبلٹی, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس کی وجہ سے پوری اکانومی ڈی اسٹیبلائز ہوئی, وہ ختم ہو. تو اس لیے الیکشنز. لیکن خان صاحب آپ نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ ہم گورنمنٹ گرانا ہمارا مقصد نہیں ہے, اور دوسرا آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے اپنی نیشن کی فریڈم چاہیے. تو یہ بتائیے گا کہ پھر اصل مقصد کیا ہے, فریڈم کس سے چاہیے ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیمپین جو ہوگی اس کیمپین کے اینڈ کو کیسے آپ کامیاب قرار دیں گے؟ اس کا یہ جو مارچ کا مقصد صرف الیکشنز ہے, لیکن میری تحریک ہے آزادی کی, حقیقی آزادی کی. اور وہ کیا ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں. کوئی باہر سے ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے کہ آج وار آن ٹیرر میں انہوں نے فیصلہ کیا تو ہم ادھر جا کے لڑیں اور اپنے لوگ 80,000 لوگ قربان کرتے ہیں. ہمیں اگر روس سے سستا تیل مل رہا ہے تو وہ کہنی ہے ہندوستان لے رہا ہے لیکن پاکستان کو اجازت نہ ہو. یہ غلامی میں نہیں چاہتا, میں ایک آزاد فورن پالیسی چاہتا ہوں. اور سیکنڈلی میں رول آف لا چاہتا ہوں. آزادی آتی ہے انصاف سے. انصاف لوگوں کو حقوق دیتا ہے, ہیومن رائٹس دیتا ہے, ہر کو آئین جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے پروٹیکٹ کرتا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں ہے جنگل کا قانون, ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, ٹارچر کیا جاتا ہے, سیکشلی ابیوز کیا جاتا ہے, کسٹوڈیل ٹارچر جیل میں کی جاتی ہے, لیکن کوئی سب ڈرتے ہیں نام لینے سے جو لوگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جرنلسٹ جو کیا گیا ہے, AROI کو بند کر دیا, چینل کو, جو ہمارے لیے پرو لکھتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو پکڑ کے اٹھا کے انہوں نے مارا ہے, ان کو دھمکیاں دی ہیں. اور پھر یہ جو ارشد شریف کا ہوا ہے, یہ ٹپیکل ہے کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا. ارشد شریف نے ملٹیپل ٹائمز وارن کیا, ہائی کورٹ کے جج کو لیٹر لکھا, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لیٹر لکھا, مجھے کہا, سب کو کہا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے, کیونکہ وہ یہ رجیم چینج کانسپریسی کو ایکسپوز کر رہا تھا. تو اس کا جو ہوا ہے, نہیں, اگر یہ اس کو پروٹیکشن نہیں ملی, اس کا مطلب جو طاقتور تھے they were above law, وہ قانون سے اوپر تھے. تو خان صاحب یہ جو ارشد شریف کی آپ نے بات کی ہے کہ ان کو تھریٹ تھا اور آپ کو معلوم تھا, یہ حکومت میں جانے کے بعد آپ کو پتا چلا یا اس سے پہلے بھی آپ جانتے تھے کہ ایسا کوئی تھریٹ ان کے اگینسٹ چل رہا ہے؟ کیونکہ وہ پہلے بھی آپ کی گورنمنٹ میں بولتے تو رہے ہیں. میرے بڑی تنقید کی ہوئی ہے, یہ پہلی دفعہ ارشد شریف کو انہوں نے تھریٹ تھا اور اس کو مارنے کا تھریٹ تھا. اور ارشد شریف نے اور بھی جرنلسٹ ہیں جن کو انہوں نے ہیوملیٹ کیا,
عمران ریاض تھا, ایاز امیر جیسا سینئر جرنلسٹ, سمیع ابراہیم جیسا جرنلسٹ, ان کو بھی انہوں نے جو ان کی تنقید کرتا تھا یہ رجیم چینج کی, اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے. تو صابر شاکر ملک چھوڑ کے چلا گیا, اس کو بھی خطرہ تھا تو ملک چھوڑ کے گیا. تو یہ سارے سمٹمز ہیں جب رول آف لا نہ ہو. کرپشن سمٹم ہے, رول آف لا نہ ہو. کرپشن ایک سمٹم کہ جب آپ کے ملک میں طاقتور کو آپ when they are above law, اس ملک کے اندر کرپشن ملک کو تباہ کر دیتی ہے. کہیں دنیا کے سیولائز معاشرے میں این آر او کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ چوری کریں اور آپ معافی لے لیں, آپ امیونٹی لے لیں. تو سو therefore جو یہ موومنٹ لارجر موومنٹ ہے وہ تو چلتی رہے گی, وہ ہے آزادی کی تحریک, حقیقی آزادی کی تحریک. اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں, کل ایک پریس کانفرنس ہوئی اور انہوں نے پوری ایک چارج شیٹ آپ کے اگینسٹ جو تھی وہ نظر آئی, جس میں یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ یہ غلط ہے, اور آپ ان سے ہیلپ بھی مانگتے رہے ہیں گورنمنٹ میں واپس آنے کے لیے, آپ نے ایکسٹینشن بھی آفر کی چیف کو. سو اس کے بارے میں کل آپ کے بہت سارے پارٹی کے لوگوں نے بات تو کی, لیکن آپ کا کیا ٹیک ہے؟ آج آپ نے بلکہ اوپنلی نام بھی لیا, آپ نے بھی, آپ کے سینیٹر نے بھی, کرنٹ سرونگ ملٹری آفیشلز کا دو. سو کیا واقعی ہی آپ ہیلپ مانگتے رہے ہیں ان سے؟ پہلے چیز تو اعظم سواتی نے جو آج اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس نے ٹارچر میں 2 لوگوں کو نومینیٹ کیا ہے. ایک ہے جنرل فہیم, جنرل فیصل, اور دوسرا میرے خیال میں بریگیڈیئر فہیم. یہ جب سے 2 لوگ آئے ہیں رین آف ٹیرر ہے یہاں. انہوں نے سارا جو جرنلسٹ کو دھمکیاں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو مارنا, ڈرانا, دھمکانا, اور یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر تھی شہباز گل کی, اس کی, وہ اعظم سواتی کی, اور وہ سلمان فاروقی کی, یہ سارے ان کے دور میں ہوئی ہیں. اور سب کو پتہ, ڈرتے ہیں لوگ ان سے بات کرتے ہیں. تو آج اعظم سواتی نے ان کا نام لیا ہے, اور ہم جنرل باجوہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بلاول کے کہنے پہ ایک سیکٹر انچارج چینج کیا تھا کراچی کا. تو یہ جو اب اعظم سواتی نے جو کہا ہے, ان کے اوپر بلکہ چینج نہیں, ان کے اوپر ایکشن لے. کیونکہ اگر یہ جو کر رہے ہیں, یہ کون سے سیولائز معاشرے میں ہوتا ہے کہ ایک سینیٹر, 75 ایئر اولڈ سینیٹر کو آپ ننگا کر کے آپ اس کو ذلیل کرتے ہیں, اس کو مارتے ہیں, اس کی گرینڈ چلڈرن کے سامنے اس کو آ کے گھر میں مارتے ہیں. یہ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے؟ تو اس کے اوپر ایکشن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. جنرل باجوہ کو ایکشن لینا چاہیے اگر وہ امیج پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے آرمی کے ادارے کا. یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کل پریسر میں یہ بھی کہا کہ آپ کے لانگ مارچ کو ٹیررسٹ اٹیک کا خطرہ ہے, تو کیا آپ تک یہ نالج پہنچی, اور اگر پہنچی ہے تو آپ پارٹیسپینٹس کی جو پروٹیکشن ہے اس کو کس طرح یقینی بنا رہے ہیں؟ یہ تو کیا اس کا مطلب کہ کیونکہ خطرہ ہے تو ہم یہ چوروں کے نیچے غلامی قبول کر لیں؟ یہ جو رجیم چینج کے اوپر جو چور ہمارے پہ امپوز کیے ہیں, اس لیے ہم چپ کر کے گھروں میں ان کی غلامی قبول کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے مر جانا ان چوروں کے نیچے غلامی کرنا. اور یہ جو انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. کبھی آئی ایس آئی چیف اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کرتا, اور اس کے میں پوائنٹ بائی پوائنٹ اس کے جواب دے سکتا ہوں جو بڑا امبیرس کر سکتا ہے فوج کو, جو انہوں نے ایلیگیشنز لگائے ہیں. میں اگر اپنا ورژن دوں ان کے لیے بڑا امبیرسنگ ہوگا, لیکن ہم نہیں چاہتے ہمارا فوج کا ادارہ ڈیمیج ہو, کیونکہ ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ فوج کمزور ہو, کیونکہ پاکستان ورنبل ہو جائے گا. اس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو پریسر ہوئی کوئی اس طرح نہیں کرتا ہے, ملک میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کھلم کھلا اداروں کی طرف سے آپ کے اگینسٹ پریسر تھی, تو یہ شاید آپ کے خلاف ایک چیز فائنل ہو چکی ہے کہ اب آپ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں پالیٹکس میں. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, میں اسٹیبلشمنٹ کی ایکسیپٹیبلٹی کی وجہ سے گورنمنٹ میں نہیں آنا چاہتا. میرا جو 2018 کا الیکشن تھا وہ کسی نے ہمیں جتایا نہیں تھا. اس لیے جب انہوں نے کہا نا کہ وہ آپ الیکشن دھاندلی ہوئی ہے, تو ہم نے کہا کھول دو الیکشن. ہم نے ان کو چیلنج کیا کہ آپ دیکھ لیں جا کے الیکشن, کیونکہ ہم نے تو نہیں دھاندلی کی تھی. اگر میں دھاندلی اور
جس طرح یہ ریک کر کے الیکشنز آتے ہیں. میں نے ای وی ایم مشینز کیوں کہا تھا؟ ہم نے پورا زور لگایا ای وی ایم مشینز لانے کا, کیونکہ اس سے آؤٹ آف 160 130 ویز طریقے جو ریگنگ کے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ای وی ایم مشینز. انہوں نے آنے نہیں دیا. نہ الیکشن کمشنر جو انفارچونیٹلی کہیں اور سے آرڈر لیتا ہے, نہ اس نے آنے دیا, نہ دو میجر پارٹیز نے آنے دیا, جس کی وجہ سے ہمارا ہمیشہ الیکشن متنازع ہوگا اور ان کے اندر انٹرفیئرنس کی اپرچونٹی ہے. میں صرف اور اس ملک پہ فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتا ہوں. میں وہ کرکٹ کیپٹن ہوں جو ساری کرکٹ ہسٹری میں نیوٹرل امپائرز لے کے آیا تھا. میں امپائر ملا کے ساتھ جیتنے والا امپائر کیپٹن. لیکن امپائرز نے تو کل یہ بھی گلا کیا کہ آپ گورنمنٹ میں تھے تو ہماری تعریفیں کرتے تھے, اب باہر آئے تو ہم آپ کو برے لگنے لگے. اچھی چیزیں کرتے ہیں, تعریفیں کرتے ہیں. کوئی یہ تو بچوں والی بات ہے کہ آپ کیونکہ ہم نے آپ کی تعریف کی تو آپ ہمیشہ ہی اچھے ہیں. جب آپ برائی کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کی بھی اچھائی میں تعریف کرتے ہیں, جب برائی ہے تو اس کی کرٹیسائز کرتے ہیں. تو ہم تو یہ کہنا کہ جی پہلے یہ بڑے ایکچولی بڑی فولش پریس کانفرنس تھی, اور میں اس کا پوائنٹ بائی پوائنٹ جواب دوں تو یعنی امبیرس ہوں گے سارا, تو میں اپنے اداروں کو کمزور نہیں کرنا چاہتا. آخری سوال خان صاحب کہ اگر آپ کے مقاصد پورے نہیں ہوتے ہیں لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے کے بعد بھی, تو پھر کیا نیکسٹ لایا عمل کیا ہوگا آپ کا؟ ہمارا دیکھیں وہ تو تحریک تو کبھی ختم ہوتی نہیں ہے, اس کا کوئی ایک دن تو نہیں ختم ہوتا. یہ تو پبلک موبلائزیشن ہے. میری پریڈکشن ہے, میں 26 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں, میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پبلک کو اویئر نہیں ہوتے دیکھا, اس طرح موبلائز نہیں ہوتے. میں 55 جلسے کر بیٹھا ہوں 6 مہینے میں, کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. ہم نے سارے بائی الیکشنز میں ان کو وائپ آؤٹ کر دیا ہے. تو مجھے تو پتہ ہے پبلک پلس کیا ہے. یہ اسلام آباد میں کبھی اس طرح کا جو پبلک گیدرنگ ہوگی نہیں پاکستان کی طرح.